نادیہ کو اپنے خاندان سے ایک بڑی لڑائی لڑنا پڑی تھی، کیونکہ انہوں نے ابراہیم سے نادیہ کی شادی کرانے سے صاف انکار کر دیا تھا، جبکہ نادیہ کو ابراہیم سے بہت محبت تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ ابراہیم کسی بھی لڑکی کے لیے ایک مثالی شوہر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن نادیہ کو اس بات کی دور دور تک خبر نہیں تھی کہ جب اس کا خواب پورا ہوگا تو اسے اتنا شدید دھچکا پہنچے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ شادی کی پہلی رات تھی جب اس شک کی وجہ سے کہ نادیہ کنواری نہیں ہے، ابراہیم کی ساری محبت جاتی رہی۔ اس وقت نادیہ کی عمر 23 سال تھی اور وہ شام میں دمشق یونیورسٹی سے عربی ادب میں ڈگری مکمل کرنے کے قریب تھی، لیکن نادیہ کے ذہن پر ابراہیم سوار تھا، جس نے نادیہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اس کی تعلیم مکمل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ گھر والوں کے واضح انکار اور اس اعتراض کے باوجود کہ ابراہیم کے پاس ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں ہے، نادیہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ابراہیم کی محبت اور بھرپور مدد کے وعدے پر مکمل یقین کرتے ہوئے نادیہ نے شادی کر لی۔ اس کے لیے اس نے نہ صرف پورے خاندان کی مخالفت مول لی، بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ ابراہیم کی والدہ کے ساتھ رہے گی، کیونکہ وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتی ہے جتنی اپنی ماں کی۔ لیکن شادی کی رات نادیہ کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب ابراہیم نے اسے سانس بحال کرنے کا وقت بھی نہیں دیا اور پردہ بکارت توڑنے کی کوشش میں مگن ہو گیا۔ ابراہیم کہہ رہا تھا کہ محبت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ یہ مرحلہ جتنی جلدی ہو پورا کر لے۔ نادیہ شدید تھکن کے باوجود اس سے تعاون کر رہی تھی۔ نادیہ کو اس رات ایسے لگا جیسے ایک لمحے میں محبت کا نشان بھی نہیں بچا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا جیسے ہی ابراہیم نے یہ کہا کہ خون کا کوئی نشان نہیں ہے، تو نادیہ کو معلوم ہو گیا کہ ابراہیم کو شک ہو گیا ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے۔ اگرچہ پردہ بکارت ٹوٹنے پر زیادہ تر خواتین کا خون نکلتا ہے اور خون کی مقدار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹروں اور ماہرین کا کہنا ہے ضروری نہیں کہ تمام خواتین کا خون نکلے۔ ابراہیم جس طرح نادیہ کو گور رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کھونپ دیا ہو۔ اس نے نادیہ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نادیہ نے خود کو ٹھکرایا ہوا محسوس کیا اور اسے ایسے لگا جیسے وہ ایک ملزم ہو جو بس فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ شادی سے پہلے وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اپنی شب روسی کے بارے میں بھی بات کرتے تھے۔ وہ رات جو ان کی زندگی کی بہترین رات ہونا تھی، ان کا خیال تھا کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت یکدم ختم ہو گئیں جب ابراہیم کے خیال میں کنوارے پن کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ شادی کے دوسرے دن جب نادیہ نسوانی امراض کی ماہر ڈاکٹر سے ملی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے پردہ بکارت کی موٹائی زیادہ ہے اور یہ تب ہی پھٹے گا جب وہ بچے کو جنم دے گی۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نادیہ کا ذہن بن چکا تھا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ جس قدر جلدی ممکن ہوا وہ ابراہیم سے طلاق لے لے گی۔ اس کے بعد سے نادیہ کی نفسیاتی حالت خراب ہوتی گئی۔ اس نے گھر آنے والوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور باہر جانے سے بھی کترانے لگی۔ اسے لگا کہ اب وہ ایک روایتی خاتون کا کردار ادا کرنے کا ڈھونگ رچا رہی ہے، جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل کمزور اور بے یار و مددگار دکھائی دیتی ہے۔ اگلے 3 ماہ کے دوران اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے ساتھ چند مرتبہ ہم بستری کی۔ وہ جب بھی ایسا کرتی اسے گن آ جاتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ابراہیم کے ساتھ ہم بستری کرے۔ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کا جوش و جذبہ پہلی رات کو ہی مر گیا تھا۔ وہ صرف انتظار کرتی تھی کہ ابراہیم اپنا کام نکالے اور اسے اکیلا چھوڑ دے۔ ایک فرض تھا جو اسے پورا کرنا تھا۔